ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین، یزیدی فرقہ کیا ہے؟ یزیدی فرقے کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ کیا یہ فرقہ یزید ابن معاویہ سے چلا اور یزید فرقہ شیطان کو نیک کیوں مانتا ہے اور اللہ کے وجود کو کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یزیدی فرقے کے انتہائی حیران کن حقائق بتائیں گے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، یزیدی مذہب کافی پرانا فرقہ ہے۔ اس فرقے کی جڑیں قدیم ایرانی مذہب سے جا ملتی ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے یہ فرقہ قدیم زرتشت اور مانی و مزدک کے مذہب سے خاصا متاثر ہے۔ نستوری عیسائیوں اور صوفی مسلمانوں کے اثرات بھی ان میں واضح دیکھے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ حیرت انگیز طور پر ان میں ہندوؤں کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ یہ مختلف مذاہب کا ایک مجموعہ ہے۔ نام سے عموماً یہ تاثر ذہن میں آتا ہے کہ یزیدی فرقے کا تعلق یزید ابن معاویہ سے ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کا اصل نام ایزدی ہے۔ ایز قدیم فارس میں خدا کا نام تھا۔ اس نسبت کی وجہ سے ان کو ایزدی کہا جانے لگا، جو وقت کے ساتھ ساتھ غلط العام ہو کر نامعلوم وجوہات کی بنا پر یزیدی میں تبدیل ہو گیا۔ ان کو اسلام سے روشناس کروانے والے 5ویں صدی ہجری کے ایک صوفی شیخ عدی بن مسافر تھے، یعنی موجودہ شکل میں یزیدی فرقے کی تشکیل شیخ عدی کے دور میں ہوئی۔ اس وقت ان کو یزیدی نہیں بلکہ شیخ عدی کی وجہ سے عداویہ کہا جاتا تھا، اور یہ ایک صوفی فرقہ تصور کیا جاتا تھا، مگر بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عدی کی وفات کے بعد ان کے نظریات میں تبدیلی آتی گئی اور یہ اپنے سابقہ عقائد کی طرف لوٹ گئے۔ جن علاقوں میں آج یزیدیوں کی آبادی ہے، وہاں آس پاس کے عیسائی اور مسلمان ان کو شیطان پرست کہہ کر پکارتے ہیں۔ گو کہ یہ نام یزیدیوں کو پسند نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس مذہب کا شیطان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ لوگ شیطان کو نیک فرشتہ مانتے ہیں۔ یزیدیوں کے مطابق اس کائنات کو خلق کرنے والا ایک خدا ہے، جس کا کام کائنات کو صرف اور صرف بنانا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس کا کردار اس دنیا میں نہیں، معاذ اللہ۔ اور وہ یہ مانتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا نے جس مخلوق کو خلق کیا وہ ملک طاؤس تھا۔ گویا ملک طاؤس یعنی فرشتہ طاؤس ان کے مطابق مخلوق اول قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مزید 6 فرشتے بھی آگ سے خلق کیے گئے، حالانکہ ہمارا دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتوں کو آگ سے نہیں بلکہ ایک نور سے پیدا کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کے امور 7 فرشتے چلا رہے ہیں اور خدا نہیں چلا رہا، معاذ اللہ۔ ناظرین، یزیدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے معتبر فرشتہ ملک طاؤس ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ ملک طاؤس ذات خداوندی کا ایک حصہ ہے، معاذ اللہ، اور وہ خداوند اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ یہ لوگ ملک طاؤس یعنی فرشتہ طاؤس شیطان یعنی ابلیس کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق ملک طاؤس نامی فرشتے کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ سے جنات کو پیدا کیا گیا، اور جنات کا سردار شیطان ابلیس ہی ہے، جس کو وہ ملک طاؤس یعنی فرشتہ طاؤس مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک توحید شناس فرشتہ تھا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس نے اپنی توحید پرستی کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کی پاداش میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو جہنم میں ڈالا، جہاں وہ 700 سالوں تک گریہ اور توبہ کرتا رہا۔ بالآخر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کو پھر سے وہی بلند و بالا مقام عطا کیا۔ ناظرین، یہ انتہائی غلیظ شیطانی عقیدہ ان کے اندر صدیوں سے موجود ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ عقیدہ نیا نہیں ہے، بلکہ کئی صوفی بزرگوں نے بھی ابلیس کی توحید پرستی کی تعریف کی۔ ان کا یہ عقیدہ تصوف کے توسط سے پایا جاتا ہے۔ یزیدیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک حور کے ساتھ شادی کی، جس سے آج کل کے یزیدی پیدا ہوئے، اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ سے شادی کے نتیجے میں باقی انسانیت پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے
کہ یزیدی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ و معتبر سمجھتے ہیں اور دیگر انسانوں کو اپنے اندر قبول نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی سے شادی کرنے کے قائل ہیں۔ ناظرین محترم، یزیدیوں کا فرشتہ طاؤس اور دیگر 6 فرشتوں کا عقیدہ قدیم زرتشتیوں سے جا ملتا ہے، اور زرتشتی بھی اس بات کے قائل تھے کہ ذات خداوندی کے بعد ایک مقدس ذات کو بنایا گیا جس کے بعد 6 فرشتے بنائے گئے۔ البتہ یاد رہے کہ یزیدیوں کے ہاں شیطان کا وہ تصور نہیں جو ہمارے ہاں ہے۔ ان کے مطابق وہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے جو اب بھی کائنات کے امور چلا رہا ہے، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، معاذ اللہ۔ یزیدیوں کے ہاں سورج کی بھی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ ان کی عبادت گاہوں میں سورج کی تصاویر کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی طرح 5 وقت عبادت کرتے ہیں، جن میں 4 مرتبہ سورج کی سمت رخ کرتے ہیں، جبکہ 1 مرتبہ اپنے مرشد شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جو کہ عراق کے ایک درے لالش میں واقع ہے۔ ناظرین، جس طرح صاحب استطاعت مسلمان حج بیت اللہ کرتے ہیں، اسی طرح یزیدیت میں سال میں ایک بار اس قبر کی زیارت کرنے کی خاص اہمیت ہے۔ سال میں ایک دفعہ گرمیوں کے مہینے میں خاص طور پر یزیدی اس قبر پر جاتے ہیں اور اس مقبرے کی مٹی کو بھی اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اس خاص مٹی کو کھانا برکت سمجھتے ہیں جو شیخ عدی بن مسافر کے مقبرے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کو آٹے کے ساتھ ملا کر خمیر کیا جاتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کی روٹی بنا کر تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کو یزیدیوں کے ہاں برات کہا جاتا ہے۔ دیگر صوفیوں کی طرح ان کے اندر بھی محفل سماع، ذکر اور پیری مریدی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بزرگوں یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ لوگ بہت احترام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی چیزوں کو اپنے مذہب میں حرام سمجھتے ہیں، جیسا کہ لوبیا اور سلاد وغیرہ۔ اس کے علاوہ مرغا کھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے بقول ملک طاؤس یعنی ابلیس ایک مرغے یعنی پرندے کی شکل میں ہے، اور طاؤس کے لفظی معنی مور کے ہیں۔ مونچھوں کے کتروانے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اس کی اصلاح کرنے میں حرج نہیں۔ ان کے ہاں جو بزرگ یا پیر ہیں، ان کے لیے داڑھی بھی لازمی ہے۔ یزیدیوں کی سب سے بڑی تعداد عراق میں موجود ہے، جہاں کردستان اور موصل میں زیادہ تر یزیدی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ترکی اور شام میں بھی موجود ہے، اور ایک چھوٹی سی تعداد آرمینیا، جارجیا اور رشیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے یزیدی یورپ میں بھی منتقل ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ جرمنی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی کل تعداد پوری دنیا میں 5 لاکھ سے 8 لاکھ ہے۔ تقریباً تمام یزیدی کرد ہیں اور کردی زبان بولتے ہیں، البتہ ایک چھوٹی سی تعداد عرب یزیدیوں کی بھی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔